السلام علیکم دوستو، اگر آپ جسمانی طاقت میں کمی کا شکار ہیں اور جسمانی طاقت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جسمانی قوت طاقت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پیش خدمت ہے یہ پاورفل وظیفہ اور انتہائی آسان وظیفہ۔ بہت سارے پہلوؤں پہ یہ کام کرتا ہے۔ جسمانی پرابلمز جو ہوتے ہیں یا تکالیف جو ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو ہم فیس کرتے ہیں، تو ہوتے ہیں نا روحانی پرابلمز، وہ بھی وردی ہیں، اس کا بھی حل تو ہے، علاج تو کرنا چاہیے جو روحانی مسائل ہیں۔ اب جسمانی مسائل جو ہیں وہ بھی انسان کے درپیش ہوتے ہیں، تو اس کا بھی علاج تو قرآن سے ملتا ہے، کیونکہ قرآن، دیکھیے قرآن وہ چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے دوا کی ہے، کسی ڈاکٹر سے دوا لے کے آئے نا، تو اگر آپ اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں نا، تو اس دوا کا اثر جو ہے پھر ہوتا ہے، ورنہ دوا بھی بے اثر ہے اللہ کے نام کے بغیر نا، ٹھیک ہے۔ یہ ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے سورہ فاتحہ تو آپ جانتے ہی ہیں، سرکار دو عالم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ یہ سورہ شفا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہر چیز کے اندر کہ اللہ پاک نے اس کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ قریش کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ اس پہ بھی میں نے یہ پڑھا کہ سورہ قریش جو ہے، اگر آپ کہ کوئی ایسا کھانا بھی آپ کو دے دیا جائے نا جس کے اندر زہر شامل ہو، اور آپ سورہ قریش پڑھ کے وہ کھا لیں، تو وہ زہر بھی آپ پہ اثر نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ان چیزوں سے یہ ہے کہ ایک تو آپ یہ ذہن میں ایک دستور بنا لیں کہ کہیں بھی کھانے پہ، دعوت پہ کہیں جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہوٹل کا کھانا جو ہے یہ تازہ ہے، باسی ہے کیا نہیں ہے، اس کے اندر کیا الا بلا ملا ہوا ہے، تو کم از کم بسم اللہ تو پڑھتے ہی ہوں گے۔ سورہ قریش بھی ایک بار اگر آپ پڑھ لیں تو امید ہے کہ اس کھانا کھانے سے یا وہ باہر کی چیز کھانے سے آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی اور آپ صحت کے ساتھ رہیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے اصل وظیفے کی طرف، جو ہے یا ذی القوت المتین کا ایک وظیفہ۔ یا ذی القوت المتین، یہ لفظ آپ یاد کر لیجئے۔ یہ یا ذی القوت المتین جو ہے، اس کے آپ نے 3 طریقے سے کرنا ہے۔ اگر تو آپ کو بہت شدید جوڑوں میں درد رہتا ہے، اکثر میرے جیسے بوڑھوں کو رہتا ہے، یہ کلائیوں میں، گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، ٹھیک ہے، گردن میں مڑتی ہلتی نہیں ہے، صبح کے لیے اٹھنا عذاب ہو جاتا ہے نماز کے لیے، بس یعنی ہمیں اللہ تو یاد آتا ہے نا اس عمر میں آ کے، اور اس عمر میں مشکل ہو جاتا ہے سب کچھ کرنا، جوانی میں ہم پرواہ نہیں کرتے، وہ دن ضائع کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا المیہ۔ خیر، ایسی صورتحال کے اندر آپ نے 3 دانے انجیر کے لینے ہیں بھائی، 3 دانے انجیر کے، اس کو رات کو بھگو کے رکھنے پانی کے اندر، اور صبح اٹھ کے 141 ٹائمز اس پر یہ یا ذی القوت المتین دم کریں اور استعمال کر لیں۔ 7 دن کا عمل کر کے دیکھ لیں، 7 دن یا زیادہ سے زیادہ 11 دن، آپ جوڑوں کے درد سے آپ کو مکمل شفا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آ جائیں دوسرا، کہ اگر کوئی بہت ہی پینفل ایونٹ آپ کی باڈی میں ہو گیا ہوا ہے، جیسے اکثر لوگوں کو سٹون ہو جاتا ہے، رسولی ہو جاتی ہے، دوسرے مسئلہ آپریٹو قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں، اور انسان گھبرا رہا ہوتا ہے، اور گلٹیاں رسولیاں یہ تو خیر عام ہی بات ہے، ہر بندے کی آج ہو رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے ایسی کسی سچویشن کے اندر آپ نے اس صورت کو 313 بار پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود شریف، اس آیت کے ٹکڑے کو، یا ذی القوت المتین، اس لفظ کو آپ نے 313 بار اول آخر 11 بار درود شریف اس کو پڑھنا ہے 7 دن کے لیے، اسی ایک ایشو کو لے کے جو آپ کی باڈی میں ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، تو اللہ اس میں بھی آپ کو شفا دیں گے۔ اور اب آ جائیں جنرل ہیلتھ کے لیے۔ جنرلی یہ ہے کہ ایسا کوئی بڑا ایونٹ بھی نہیں ہے، کوئی اور ایشو بھی نہیں ہے باڈی کو، صرف ایک چیز ہے کہ میں ایکٹیو اور چست رہوں اور میرے قریب کوئی بیماری نہ آئے، اور اللہ مجھے توانائیوں میں، مطلب توانائی جسم کی میری برقرار رکھے، اور میں تو اس کے لیے یہ ہے کہ یا ذی القوت المتین کی ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام، اول آخر 11 بار دوشی، اس کو اپنے روزمرہ کے وظائف میں شامل کر لیجئے۔ مختصر سا وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس کے کرنے سے وہ میرے دوست جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ جسمانی طاقت نہیں رہی بھائی، اب تو وہ پہلے والی غذائیں نہیں رہی، او گئی جوانی پھر نہیں آتی، لکھ خوراک، وہ والی باتیں، تو آپ بھائی ایسی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ آپ قرآن پڑھ کے تو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس عمر میں اللہ پاک نے اولاد عطا کی؟ حضرت وہ کون تھے، زکریا، حضرت زکریا کتنے بزرگ ہو چکے تھے، کس عمر کے اندر اللہ پاک نے انہیں اولاد عطا۔ یہ مسائل، یہ صرف آپ کی اور میرے سوچنے کی بات ہے، اللہ کے آگے کچھ بھی وہ چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ صرف کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مدد حاصل کریں،
یہ وظیفہ کریں، مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. پھر ملتے ہیں نئے کسی وظیفے کے ساتھ اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.